میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیا قرآن جھوٹا ہے یا عالم جھوٹے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ عام آدمی کو نماز برائی اور بے حیائی سے کیسے روکے گی جب اس نماز پڑھانے والے عالم کو نہیں روک سکی جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہوئے بھی لونڈے بازی کر رہا ہے؟ نماز اس لیے نہیں روک رہی ان کو کہ دلوں میں شیطان بیٹھا ہے۔ اسلام کو تم نے بھلا دیا ہے۔ اسلام کا پہلا قانون یہی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ کام کرنا تھا امام مہدی نے آ کے۔ پہلے آپ کے اندر اوصاف ایمان تو لائیں، پہلے آپ کے دلوں کو اللہ کے نور سے منور تو کریں، پہلے آپ کی نمازوں کو روزوں کو درست تو کریں، غیر اللہ آپ کے قلب و قالب سے باہر نکال دیں اور خالص دین تمہارے قلب اور سینے میں بپا کر دیں۔ نے کہا، حکم دیا امر بالمعروف نہی المنکر۔ تو امر بالمعروف نیکی کا حکم دے گا لوگوں کو؟ ابے ملا، تو نیکی کا حکم دے گا لوگوں کو؟ چل بتا، کیا تو نیکی کا حکم اپنے نفس کو دے سکتا ہے؟ دے حکم اپنے نفس کو کہ پاک ہو جا، بند کر دے تبلیغ، بند کر دے خطبے، بند کر دے یہ سب کچھ جو تو کر رہا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر۔ امر بالمعروف، سب سے پہلے نیکی کا حکم اپنے نفس کو دے اور پھر بتا کہ تیرا نفس تیرے حکم کے تابع ہوا یا نہیں۔ نہیں المنکر، منع کر اپنے نفس کو برائی کرنے سے، پھر ہم بتائیں گے کہ تیری شریعت کتنے پانی میں۔ امر بالمعروف، اپنے نفس کو امر کرو معروف کا، تاکہ کم سے کم مسجدوں سے لونڈے بازی تو ختم ہو۔ شریعت کا راگ ہلاتے ہیں، شریعت کی سین سے واقف نہیں۔ اب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ اعلیٰ ترین امت۔ بیچارہ کوئی دنیا میں ہم کو افضل سمجھ ہی نہیں رہا۔ جو عظیم تھے دنیا ان کے آگے جھکی تھی۔ تم عظیم نہیں ہو، تم فراڈی ہو۔ تم امت محمد کہاں ہو؟ تم تو شیعہ ہو، تم تو بریلوی ہو، وہابی ہو، تم تو اہل حدیث ہو۔ امت مصطفیٰ کا وجود کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے سینے اللہ اور اس کے رسول کے نور سے خالی رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ حالانکہ قرآن نے یہ کہا کہ تم ہی غالب رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن رہے۔ تو آج ہم مغلوب کیوں ہیں، غالب کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم مومن نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کا نام چومنا بدعت ہو گیا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں یہ کہنا بدعت اور شرک ہو گیا۔ ہم رسول اللہ سے مدد مانگے تو شرک ہو گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم کو کہ اے مومنو رسول اللہ کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ اے مومنو محمد رسول اللہ کی مدد کرو، اور جب ہم پر آفت آئے اور ہم یہ کہنا چاہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کرو تو کہتے ہیں محمد کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگو۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیوں کہا اے مومنو محمد کی مدد کرو؟ کیا تو نہیں کر سکتا ان کی مدد؟ فلسفہ ہی غلط ہے۔ جب تمہارے سینوں سے حب مصطفیٰ نکل گئی، اب تمہاری کیا اوقات؟ اب تمہاری اوقات تبھی بدلے گی جب پھر سے تمہارے سینوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت آ جائے گی، اس کا نور دلوں میں آ جائے گا۔ جب اس کا نور دل میں آ جائے گا پھر دنیا تمہارے آگے جھک جائے گی، کیونکہ دنیا نور کے آگے جھکتی ہے، تیرے آگے نہیں جھکتی ہے۔ کیونکہ باطن میں بڑا شور ہے، خطرناک حد تک شور ہے کہ ہر حال میں 27 میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی پبلکلی آ جائیں گے۔ باطن میں بڑا شور ہے۔ 27 9 کا نمبر آتا ہے اور یہ سرکار کا نمبر ہے۔ 9 کا آتا ہے یا 11 کا؟ 11 کا مطلب ہو گیا 2 تو ہیں، شور ہے یہ۔ تو رمضان المبارک جو اب گزرے گا اس میں ہم قرآن اور حدیث سے صرف امام مہدی کی بات کریں گے۔ اتنی زیادہ بات کریں گے کہ عام آدمی جو لوگ یہاں محفل میں شریک ہوتے ہیں ان میں اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ وہ خود کو مجدد الف ثانی سمجھنے لگے، اتنا علم آ جائے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور عذراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا
تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے. اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے. اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے. جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں.